السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، بڑا اہم دن ہے آج. قانونی معاملات کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کا آخری فیصلہ جو آیا ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں آیا ہے. تو اس کو ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں اور اس فیصلے کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے ان ساری اور کیا ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی پہلی ضمانت ہو گئی ہے. یہ ضمانت بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی معنی خیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر جناب 10 لاکھ لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے آنے لگے ہیں. یہ کس طرح پاسبل ہوگا، یہ سارا کچھ جو ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے. ہم 52% اپنے ٹارگٹ کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور 8 لاکھ سبسکرائبر سے اب ہم صرف 48 سے زیادہ سبسکرائبرز دور ہیں. تو آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل، بیل آئکن پریس کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں. لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے تاکہ اس سے بھی ہماری ہیلپ ہوتی ہے. میں ابھی اس فیصلے کی طرف آنے لگا ہوں تھوڑی دیر میں، لیکن ذرا کچھ معیشت کے حوالے سے بتا دیں. جناب انٹر بینک میں ڈالر 1.5 روپیہ آج سستا ہو گیا ہے. 296 روپے 50 پیسے کے اوپر ڈالر جو ہے وہ آ گیا ہے. اور انٹر بینک کاروبار کے اختتام پر البتہ 297 روپے 96 پیسے کے اوپر آ گیا تھا، یعنی اپروکسیمیٹلی 298 کے اوپر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی 298 کے اوپر ہی موجود ہے. اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس کا 100 انڈیکس 347 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 45,997 کے اوپر آ گیا ہے. کل میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے شرح سود برقرار رکھا گیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے. تو موسٹ پروبیبلی جو مانیٹری پالیسی اناؤنس ہوئی تھی تو موسٹ پروبیبلی اس کا ایک مثبت افیکٹ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اوپر آئے گا اور وہی ہوا ہے کہ مارکیٹ نے گین کیا ہے. اس کے علاوہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے جناب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق اجلاس بلایا ہے اور اس اجلاس میں وزارت خزانہ اور اوگرا سمیت متعلقہ اداروں کے حکام بھی شریک ہوں گے. ملک میں ہر 15 روز کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے اور آج رات پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اور کہا تو یہ جا رہا ہے کہ بڑا اضافہ ہو سکتا ہے. اب دیکھیں، اللہ کرے کہ نگراں وزیر اعظم جو ہے تھوڑا سا رحم کر لیں کہ ایسا نہ ہو، بٹ لیٹس سی واٹ ہیپنس. اس کے علاوہ سندھ رینجرز نے جناب کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن کے گوداموں میں ذخیرہ کی گئی 1 ارب روپے کی چینی برآمد کر لی ہے. جنگ یہ رپورٹ کر رہا ہے اور ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق کارروائی کے دوران پکڑی گئی چینی کی 1,40,000 بوریاں ضبط کی گئی ہیں. یہ ذخیرہ شدہ چینی مبینہ طور پر بلوچستان کے راستے افغانستان سمگل ہونے والی تھی جسے ضبط کیا گیا ہے. اور مزید قانونی کارروائی کے لیے سندھ رینجرز نے سول انتظامیہ کے یہ حوالے یہ ساری بوریاں جو ہیں وہ کر دی ہیں. ایک خبر یہ ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، بلکہ 2 خبریں، لیکن یہ پہلی والی جو ہے دوسری سے کنیکٹڈ ہے، تو اس لیے پہلے ذرا پہلی والی خبر کو غور سے سنیے گا. خبر یہ ہے کہ جی پشاور کی سینٹرل جیل میں قیدیوں کے پاس موبائل فون کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے. ویسے میرے لیے کوئی بہت بڑا انکشاف نہیں ہے، یہ بڑی پرانی چیز ہے اور ہوتا ہے. یہ مختلف جیلوں کے اندر جو ہے چھپ چھپا کے موبائل فونز جو ہیں وہ اندر ہی پولیس والے خود اس کو اسمگل کر رہے ہوتے ہیں اور قیدیوں کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں. تو اس میں جناب سینٹرل جیل پشاور کی موبائل فون سے ویڈیو بنائی گئی ہے جو سوشل میڈیا پر بھی شیئر ہو رہی ہے. تو سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل محمد وسیم نے کہا ہے کہ جیل میں موبائل فون پر پابندی کے باوجود استعمال کی شکایات ہیں. جیل میں 4,000 قیدی ہیں اور جیل کی بہت بڑی ان آؤٹ بھی ہے. انہوں نے کہا کہ روزانہ 300 سے 400 قیدی جیل سے عدالت بھی جاتے ہیں. ہمارے پاس موبائل لوکیٹر اور جیمر نہیں ہے. سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ صوبے کی معاشی حالت کے باعث جدید آلات کی خریداری ممکن نہیں ہے. تو بھائی جان ساڈے والوں معافی جے اسی نہیں پڑھ سکتے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی ایسی سہولیات نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ موبائل فونز چیک کر سکیں کہ کون استعمال کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. اب یہ تھی پہلی خبر. یہ ریلیٹڈ ہے دوسری خبر کے ساتھ، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. عمران خان کی اٹک جیل میں بیٹوں سے ٹیلی فون کے اوپر بات کرنے کے معاملے میں جیل سپرنٹینڈنٹ نے جواب اپنا خصوصی عدالت میں جمع کرا دیا. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عدالت نے جو ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی بات چیت کروائی جائے ان کے بیٹوں سلمان اور قاسم سے. تو وہ بات چیت نہیں ہو پا رہی تھی. اب اس کے اوپر انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ نے اپنا تحریری جواب جمع کروایا. انہوں نے توہین عدالت کی درخواست پر عدالت میں جواب جمع کرایا جس میں جیل حکام نے چیئرمین پی ٹی آئی کے بیٹوں سے ٹیلی فونک گفتگو کرانے سے سیدھا چٹا انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھائی جان ہو ہی نہیں سکتا. جیل سپرنٹینڈنٹ نے اپنے جواب میں کہا کہ جیل قوانین اجازت نہیں دیتے، اس لیے ٹیلی فونک گفتگو نہیں کروائی جا سکتی. قوانین کے مطابق سیکرٹ ایکٹ کے ملزمان کو ٹیلی فون کی سہولت نہیں، لہٰذا ٹیلی فون سے متعلق عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے.
سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ جی پنجاب پریزن فاؤنڈیشن کا خط بھی عدالت میں جمع کروایا جس میں کہا گیا ہے کہ پریزن قوانین 1978 کے مطابق قیدیوں کو بیرون ملک ٹیلی فون پر بات کی اجازت نہیں ہے. خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے اٹک جیل سپرنٹینڈنٹ کے جواب پر 18 ستمبر کو دلائل طلب کر لیے. 1978 کا بھاجن کوئی قانون ہے جس کے مطابق آپ بیرون ملک اب فون پہ بات نہیں کر سکتے. 1978 میں تو 78 کا مطلب ہوا 88 98 2008 2018 45 سال پرانا ایک قانون ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اپنے بیٹوں سے فون پہ بات نہیں کر سکتے. جبکہ اب ایکچولی 1978 میں نہ موبائل فون تھے نہ واٹس ایپ تھا نہ اس طرح کی چیزیں تھیں. ٹرنک کال آپ کو ملانی پڑتی تھی, انٹرنیشنل کال, تو اس کے ذریعے پھر آپ جو ہے وہ بات کرتے تھے. بٹ خیر, اور اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جو پہلی والی خبر تھی جو میں کہہ رہا تھا کہ جیل کے اندر جو ہے وہ قیدی, عام قیدی جو ہے وہ موبائل فونز استعمال کر رہے ہیں, بلکہ ویڈیو بنا رہے ہیں, ٹک ٹاک کی ویڈیوز بن رہی ہیں جیلوں کے اندر. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ اپنے بات نہیں کر رہے. سلمان اور قاسم نے گل کراتی نا سائفر کے بارے جو انہوں نے کچھ دس دینا پھر تو یہ بچوں والی بات ہے. یہ بالکل وہی والی حرکت ہے جو نواز شریف کے ساتھ بھی ہوئی تھی. خیر اس وقت تو کلثوم بی بی جو تھیں وہ بستر مرگ پہ تھیں اور ان کی آخری دفعہ ان سے بات نہیں کروائی گئی, نواز شریف صاحب سے بھی بات نہیں کروائی گئی. یہ میرے خیال میں بڑی ایک گھٹیا حرکت ہے کہ ایک انسان جو ہے آپ اس کے بچوں سے بات نہ کروائیں. ویسے تو عمران خان صاحب کی اپنے بچوں سے ملاقات بھی گاہے بگائی ہوا کرتی تھی, لیکن پھر بھی میرا خیال میں ظاہری بات ہے خون کا رشتہ ہے, تو یہ ایویں بلا وجہ جو ہے نا ایک چیز کو خراب کرنے کی کوشش ہے یہ کہ نہیں جی بس ہم نے بات نہیں کرانی, کروا دیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. مطلب میرا نہیں خیال اس سے کوئی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. خیر تو یہ ڈیولپمنٹ جو ہے البتہ یہ ہے. اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جناب سائفر کیس کے اخراج کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے اس کیس کی سماعت کی. دوران سماعت عمران خان صاحب کے وکیل لطیف کھوسا نے ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے. وہی لطیف کھوسا صاحب جن کو کل شو کاز نوٹس جاری ہوا تھا کہ جناب آپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پیروی کر رہے ہیں, تو اس سلسلے میں وہ دوبارہ وہ پیش ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کے اخراج کی چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست سے اعتراضات دور کر دیے. چیف جسٹس نے عملے کو ترمیم کے لیے دائر درخواست پر ڈائری نمبر لگانے کی بھی ہدایت کر دی. اچھا جی, اب میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بہت بڑی ضمانت ہوئی ہے, بلکہ پہلی ضمانت ہوئی ہے, اور وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھی خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناح ہاؤس حملہ کیس کے مرکزی مقدمے میں نامزد پہلی سیاسی خاتون رہنما کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. یہ پہلا بارش کا قطرہ ہے پی ٹی آئی کے لیے اگر آپ اس کو کہیں تو. انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق رکن قومی اسمبلی روبینہ جمیل کی ضمانت بعض گرفتاری منظور کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے. جج اعجاز بٹر نے تحریری فیصلہ جاری کیا. روبینہ جمیل مرکزی ایف آئی آر میں ضمانت لینے والی پہلی ملزمہ ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ میڈیکل گراؤنڈ پر روبینہ جمیل کی ضمانت منظور کی جاتی ہے. پولیس ریکارڈ کے مطابق بھی ملزمہ خالی ہاتھ تھی, وہ صرف سیاسی نعرے بازی کر رہی تھی. حکم نامے میں کہا گیا کہ ملزمہ روبینہ جمیل کی 1 لاکھ مچلقے کے عوض ضمانت منظور کی گئی ہے. ضمانت منظور ہونے کے باوجود روبینہ جمیل کی رہائی البتہ ممکن نہیں ہوئی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف آئی آر میں پولیس مزید دفعات کا اضافہ کر چکی ہے. مرکزی ایف آئی آر میں مزید دفعات میں ملزمہ کو نئی ضمانت کروانا ہوگی. ذرائع نے مزید کہا کہ ملزمہ روبینہ جمیل کے خلاف مزید 2 مقدمات بھی درج ہیں اور باقی دونوں مقدمات میں بھی روبینہ جمیل کو ضمانت کرانا ہوگی. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی کل ہی ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر چیمہ جو سابق گورنر پنجاب ہیں, انہوں نے بھی صحت کے حوالے سے جو ہے نا ایک درخواست دائر کی تھی کہ ہماری صحت ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں جو ہے وہ علاج کرانے کی فیسلٹیز دی جائیں. سو دس کوڈ ایکچولی آلسو ہیلپ دیم. اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ وہ کینسر کی مریضاں ہیں. اب مطلب اس کے بعد تو انہوں نے کیمو تھراپیز کرا لی تھی, ان کی صحت پہلے سے بہتر تھی, بٹ اسٹل شی از اے کینسر سروائیور. یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا سپریم کورٹ کے اس معاملے کے اوپر جو چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے آخری دن آخری فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ موسٹ پرابیبلی چیف جسٹس جو ہیں وہ جاتے جاتے بڑے بڑے دھماکے کریں گے, اور انہوں نے چند یوٹیوبر سے ملاقاتیں کر کے یہ کہا بھی تھا. مختلف نوعیت کے بارے میں اس میں باتیں ہو رہی تھیں. کچھ تو اس حد تک بھی لوگ جا رہے تھے کہ جی ہو سکتا ہے شہباز شریف کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر کے ان کو نااہل کر دیا جائے کیونکہ انہوں نے الیکشنز نہیں ہونے دیے, پیسے فنڈز نہیں دیے, اور جب پہلے ڈیٹس اناؤنس کی تھیں تو ہو سکتا ہے وہاں تک چلے جائیں. بہرحال وہ سارا کچھ نہیں ہوا. البتہ آخری فیصلہ جو انہوں نے سنایا ہے وہ نیب ترامیم کے حوالے سے تھا. عمران خان صاحب کی جانب سے یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی. اس درخواست کو منظور کر لیا گیا اور 10 میں سے 9 ترامیم جو ہیں ان کو اڑا دیا گیا ہے. صرف ایک ترمیم جو ہے وہ بچی, 10 میں سے 9 کو جو ہے وہ اڑا دیا گیا. 2-1 سے یہ فیصلہ آیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ اختلاف کیا اس میجورٹی فیصلے سے, اور پورا جتنی دیر یہ کیس چل رہا تھا بینچ کی فارمیشن دیکھ کے ہی زیادہ تر رپورٹرز یہی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ 2-1 کا فیصلہ آئے گا. مطلب
دونوں جج صاحبان جو ہیں وہ ایک ہی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے اس پورے کیس کے دوران جو ریمارکس دیے تھے وہ بار بار یہی بات کہتے تھے کہ یہ پارلیمنٹ کی جانب سے قانون جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے اور ہم اس سلسلے میں قانون ساز اسمبلی کی جانب سے بنائے گئے قوانین کے حوالے سے ہم اس طرح نہیں کر سکتے. ان کی رائے جو ہے وہ یہ تھی. انہوں نے بلکہ اختلافی نوٹ بھی شامل کیا ہے. ایون دو دنیا نیوز نے جو ہے وہ ماشاءاللہ منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے ان کو جسٹس منصور علی خان بنا دیا. میں جانتا ہوں دنیا نیوز کے لوگ مجھے بہت پیار کرتے ہیں, میں جانتا ہوں دن رات مجھے یاد کرتے ہیں, لیکن اتنا یاد نہ کریں کہ آپ کی ٹی وی اسکرین کے اوپر بھی میرا نام جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے. وہ اس طرح کا پتہ نہیں کوئی شعر تھا کہ میں نام تو نہیں لیتا لیکن میری آنکھوں میں اس کا نام آ جاتا ہے. تو بہرحال میں بلکہ اس پہ بڑی مزے کی آپ کو بتاؤں کہ اجمل جامی کو میں نے ایکچولی یہ اسکرین شاٹ بھیجا. میں نے کہا یار وہ جس نے بھی یہ لگایا نا, ایک تو اس کا شکریہ ادا کرو اور اسے کوئی نام چینج کر لے, منصور علی خان نہیں ہے منصور علی شاہ ہے. اینی ویز کمنگ بیک. اچھا اس میں جناب جو فیصلہ آیا ہے ذرا میں وہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے مقدمات بحال کر دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ نیب ترامیم کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دی گئی ہے. 50 کروڑ روپے کی حد سے کم ہونے پر ختم ہونے والے تمام مقدمات بحال کر دیے گئے ہیں. ان ترامیم میں کہا گیا تھا کہ کوئی بھی کیس اگر 50 کروڑ مالیت سے اوپر کا ہے تو تب تو نیب اس کو پکڑے, مطلب اس کیس کو جو ہے وہ سنے بیٹھ کے انویسٹیگیشن کرے, انکوائری کرے, سارا کچھ کرے, لیکن اگر اس کی ویلیو 50 کروڑ سے کم ہے تو پھر نیب کے ڈومین میں نہیں آتا. تو وہ شک بھی جو ہے وہ اڑا دی گئی ہے. اس کے علاوہ عوامی عہدوں کے ریفرنس ختم ہونے سے متعلق نیب ترامیم بھی عدم قرار دے دی گئی ہیں. فیصلے کے مطابق تمام ختم انکوائریز اور کیسز بحال کیے جاتے ہیں. نیب 7 دن میں تمام ریکارڈ متعلقہ عدالتوں میں بھیجے. پلی بارگین سے متعلق کی گئی نیب ترامیم کالعدم قرار دی جاتی ہے کہ جی پلی بارگین بھی جو ہے وہ اب نہیں ہو سکتا. اس میں جو ترمیم کی گئی تھی سوری, اور اس کے تحت بند کی گئی تمام تحقیقات اور انکوائریز بحال کی جائیں اور اکثریتی فیصلے کے مطابق نئے ترامیم کے خلاف درخواست قابل سماعت اور اس فیصلے کے مطابق نئے ترمیم کے سیکشن 5 سے متعلق ترمیم کو سول سرونٹس کی حد تک برقرار رکھا گیا ہے. ایک یہ جو 10 میں سے ایک جو تھا نا وہ یہ تھا. اچھا اب تھوڑا سا میں اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں اور یہ کس کس کے اوپر اثر پڑنے لگا ہے اس فیصلے کا, اور اس کے بعد اب کیا ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نیب ترمیم کے خلاف سماعت کے لیے 15 جولائی 2022 کو خصوصی بینچ تشکیل دیا گیا تھا. اس کیس کی پہلی سماعت 19 جولائی 2022 کو ہوئی تھی. خواجہ حارث صاحب, عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں, وہ اس میں پیش ہوتے رہے. نیب ترمیم کے خلاف 184(3) کی درخواست دائر کی گئی تھی. اس کے خلاف درخواست میں وفاق اور نیب کو فریق بنایا گیا تھا. اس میں کہا گیا نیب قوانین کے سیکشن 2, 4, 5, 6, 25, 26 میں کی گئی ترامیم آئین کے منافی ہیں. سیکشن 14, 15, 21, 23 میں کی گئی ترامیم بھی آئین کے منافی ہیں. اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ترامیم آرٹیکل 9, 14, 19, 24, 25 کے بنیادی حقوق کے برعکس ہے. اور اس میں یہ کہا گیا کہ نیب قانون میں کی گئی ان تمام ترامیم کو کالعدم قرار دیا جائے. اور اس کے خلاف درخواست 5 ستمبر کو اس پہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا تھا اور 53 سماعتیں اس کے اوپر ہوئی تھیں. اور خواجہ حارث صاحب عمران خان صاحب کی جانب سے پیش ہوئے, وفاق کی جانب سے مخدوم علی خان یہاں پہ پیش ہوئے, اور اس طرح جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا. اچھا اب اس فیصلے سے اثر کیا کیا پڑے گا, کون کون سے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اس کا اثر پڑنے جا رہا ہے, اس کے بینیفیشریز کون تھے جنہوں نے ایکچولی نیب ترمیم کو استعمال کیا تھا. سب سے پہلے تو سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز. اب میں نے نون لیگ سے کچھ پتہ کیا تو مجھے پتہ لگا کہ بیسکلی ان کی رمضان شوگر مل کا جو کیس ہے ایک گندے نالے کا, یہ بیسکلی وہ کیس ہے جو اب دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو جائے گا. یہ کہ جی اس کے لیے ایکچولی اس شوگر مل کے لیے ایک گندا نالا جو ہے وہ خاص طور پہ بنایا گیا تھا, یہ وہ کیس ہے, یہ جو ہے وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہوگا. آصف علی زرداری صاحب کے جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹس کا کیس ہے, وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی ہے کوئی ایک اور کیس اور بھی ہے, لیکن یہ بھی ایک کیس ہے. انور مجید اور ان کے بیٹے عبد الغنی مجید, یہ دونوں آصف علی زرداری صاحب کے بڑے قریبی ہیں, ان کے کیس بھی جو ہیں دوبارہ ایکٹیویٹ ہوں گے. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف, رینٹل پاور پلانٹس, یہ وہ کیس جو ہے دوبارہ ایکٹیویٹ ہوگا. شوکت ترین صاحب, سابق وزیر خزانہ عمران خان صاحب کے, وہ کیس بھی دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہوگا. یوسف رضا گیلانی, ان کے خلاف غالباً توشہ خانہ کیس ہے جو دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہوگا. سینیٹر عبد القادر فرزانہ راجہ, سینیٹر روبینہ خالد, سینیٹر یوسف بلوچ, سلیم مانڈوی والا پیپلز پارٹی کے سابق وزیر, سابقہ صوبائی وزیر رحمت علی, اسفندیار خان کاکڑ, سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان, عمران خان صاحب کی پارٹی کے, پی ٹی آئی کے, وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے اندر ہیں, سبطین خان, ان کا کیس بھی دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. اسلم ریسانی اور لشکر ریسانی, ان کے کیسز بھی جو ہیں دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اسحاق ڈار صاحب کا کیس بھی جو ہے وہ, اس کا امکان ہے, ابھی کنفرم نہیں ہے,
کہ ہو سکتا ہے یہ بھی دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو جائیں. اچھا اب 2-4 چیزیں ہیں کہ اب اس کے بعد آگے کیا ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کیس کے اگینسٹ جو ہے ریویو فائل کیا جا سکتا ہے. ریویو فائل کرنے میں آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, تو ویسے ہی اب جب دوبارہ اب کیس کی سماعت ہوگی, مطلب دوبارہ سپریم کورٹ جب بیٹھے گی تو نئے چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھے گی, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بیٹھے گی. اب اس معاملے میں ریویو کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ ان کیسز کے حوالے سے وہ کیا قدم اٹھاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ بھی کہا, اور سوری میں 2 نام تو بھول گیا, سعد رفیق اور سلمان رفیق, یہ 2 نام تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا. اور ڈاکٹر عاصم, پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر عاصم, ان کا کیس بھی جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب MQM کے رہنما ہیں, ان کے خلاف غیر قانونی زمینوں کا ایک کیس ہے, وہ بھی جو ہے وہ بحال ہو جائے گا. اچھا کمنگ بیک, تو اس کا ایک تو ریویو ہوگا. ریویو کے اندر ٹیکنیکلٹیز اکثر دیکھی جاتی ہیں, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ریویو جو ہوتا ہے اس کا بڑا محدود سکوپ ہوتا ہے. وہ عام طور پہ زیادہ تر جو ہوتا ہے 98% آپ سمجھ لیجئے 98-99% جو پریویس ڈیسیجن آ چکا ہوتا ہے اس کے اگینسٹ نہیں جاتا. ریویو جو ہوتا ہے وہ نارملی اس کے اگینسٹ نہیں جاتا, وہ ایک سرسری ہی کاروائی ہوتی ہے. لیکن لیٹس سی اس کے اندر کیا ہوتا ہے. اچھا دوسرا جو چند تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ڈنڈا ابھی تک مختلف نگروں کے اوپر چل رہا تھا, چینی چوروں کے اوپر چل رہا تھا, بجلی چوروں کے اوپر چل رہا تھا, نیب کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گیا, اور اب یہ ڈنڈا سارے سیاستدانوں کے اوپر چلے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ذہن میں رکھیے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی نیب کا کیس چل رہا ہے. ٹھیک ہے, 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے نا القادر والا, وہ بھی نیب کے اندر ہی ہے. سو نیب کے ہاتھ میں. اور یہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہاں بھی یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ درخواست دی ہوئی ہے, اور انہوں نے یہ کہیں پہ بات بھی کہی ہوئی ہے کہ میں ان ترامیم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا, میں اس کے بنیاد کے اوپر جو ہے مجھے کوئی لینینسی نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں تمام کیسز کا جو ہے میں ڈائریکٹلی سامنا کروں گا. سو لیٹس سی واٹ ہیپنز. البتہ نیب کے ہاتھ میں یہ طاقت جو ہے اب دوبارہ آ گئی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو کیس ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا. سو لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں اس کی کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. البتہ چند تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کو یہ ساری پرانی طاقت دے کے وہ جو پرانا نیب تھا نا, جو تمام سیاستدانوں کے اگینسٹ ڈنڈا چلاتا تھا, تو وی اندر اے وی اندر او وی اندر, تو ہو سکتا ہے یہ سلسلہ اب دوبارہ شروع ہو جائے. اور چند تو لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب نواز شریف صاحب واپس بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے, کہ یہ نہ ہو کہ کسی اور کیس کے اندر یہ اندر چلے جائیں, یہی نہ ہو. جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے تو اس پہ ایک اور خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنے پنجاب کے اندر, لاہور کے اندر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو عہدیدار ہیں ان کو نواز شریف کا جو 26 اکتوبر کو انہوں نے آنا ہے, 21 اکتوبر کو جو آنا ہے, اس سلسلے میں ہم نے ان کے ویلکم کی جو ہے پوری تیاریوں کا کہہ دیا گیا ہے, اور بھرپور شایان شان جو ہے ان کا ویلکم ہوگا. 10 لاکھ لوگ نواز شریف صاحب کو لینے کے لیے آئیں گے. بھائی میں رانا ثناء اللہ صاحب بڑے رسپیکٹیبل ہیں, آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ نے ہمیشہ اپنے لیڈروں کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے آپ نے پیش کرنا ہوتا ہے, لیکن 10 لاکھ تو دور کی بات, یہاں پہ مشکل سے 1 لاکھ بندہ بھی اکٹھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مشکل سے آپ کے پاس 1 لاکھ بندہ اکٹھا بھی نہیں ہوگا. آپ 10 لاکھ کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ریئلسٹک فگرز دے دیں, آپ 1 لاکھ کہہ دیں, آپ 50,000 کہہ دیں, ویسے یہ بھی زیادہ ہے, لیکن پھر بھی کیونکہ اس سے پہلے جب مریم نواز واپس آئی تھیں اور اس وقت ہم نے جس قسم کا ویلکم ان کا دیکھا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اٹ واز اے فلاپ شو, اور موسٹ پرابلی نواز شریف صاحب کے لیے بھی کوئی اتنا غیر مطلب ایکسٹراڈنری قسم کا ویلکم جو ہے وہ نہیں ہوگا. لاہور میں انہوں نے لینڈ کرنا ہے. لاہور میں آج تک جو سب سے بڑا استقبال اگر کبھی لاہور کی تاریخ میں, بلکہ میں کہوں گا پاکستان کی تاریخ میں اگر کبھی ہوا ہے تو وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہوا تھا. 1986 میں جب وہ یہاں پہ واپس آئی تھیں تو پتہ نہیں کتنے کلومیٹر لمبا جو ہے ان کا جلوس تھا جو ان کو لینے کے لیے آیا ہوا تھا, جس سے پوری انتظامیہ ضیاء الحق کی پوری حکومت جو ہے وہ ہل کے رہ گئی تھی کہ وہ سوچ نہیں سکتے تھے. اور لوگ صرف اور صرف سننے کے لیے نہیں, ان کے پاس تو اس وقت ساؤنڈ کے ایسے انتظامات بھی نہیں تھے جو آج ہوتے ہیں. ان کے پاس اس وقت جس قسم کے میگا فونز تھے وہ اس حد تک جا بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ پورے کراؤڈ کو ایڈریس کرتے ہیں. مطلب میگا فونز جہاں تک ان کے وہ بھونپو یا اسپیکرز جو ہوتے تھے وہ جہاں تک جاتے تھے, کراؤڈ اس سے کم از کم 6 گنا اور آگے تھا. اتنا بڑا کراؤڈ جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کو لینے کے لیے آیا ہوا تھا, اور وہ لوگ صرف اور صرف وہ ان کی صرف ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے. میں آج بھی ان خواتین کو جانتا ہوں, ان بزرگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس 1986 کے دن
محترمہ بینظیر بھٹو کا وہ استقبال کرنے کے لیے وہ لوگ گئے تھے. اسٹوڈنٹس تھے اس وقت وہ اسٹوڈنٹس سے آج تو بڑی بڑی آنٹیاں اور انکل ہو گئے ہیں. وہ اس وقت اسٹوڈنٹس ہوتے تھے اور مال روڈ کے اوپر کھڑے پتہ نہیں کتنے کتنے گھنٹے کھڑے رہتے تھے کہ یہاں سے بی بی نے گزرنا ہے تو ہم نے نا صرف 1 منٹ کے لیے اس کو دیکھنا ہے. سو وہ ٹائم نہیں ہے, وہ نواز شریف صاحب کا وہ ٹائم نہیں ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ, چاہے آپ لوگوں کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے, لاہور آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آج اگر آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے نا, اور پاکستان تحریک انصاف کو اگر آپ نے کھل کے الیکشن لڑنے دیے, تو لاہور شیر کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. یہ بات میری یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.